اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر ایک اہم اعلان ہو گیا، وہ اعلان جس کی بہت سے لوگوں کو توقع نہیں تھی، بلکہ میں یوں کہوں کہ پاکستان کی ایک 70-80% آبادی کو توقع نہیں تھی، لیکن یہ آخر اعلان ہو گیا۔ اور اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے قائد جناب عمران خان صاحب نے۔ اعلان کیا ہے، اس حوالے سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس اہم اعلان کی جو پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ یہ اعلان بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے تھا سننا اس اعلان کو، جو حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ اس کے مطابق 9 مئی کے افسوسناک واقعات کو بنیاد بنا کر جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو تو توڑا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایک چیز دیکھی، اور وہ بہت غور سے دیکھی، کہ موجودہ حکومت ہر ممکن کوشش کر چکی ہے، ہر ممکن کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جائے، توڑتے جا رہے۔ 200 سے زیادہ 220 کے قریب مقدمات ہیں جو عمران خان کے اوپر بن گئے۔ ہر روز عمران خان کے اوپر نئے سے نیا مقدمہ بن جاتا ہے۔ ایک شخص جو اسلام آباد میں پیشی کے لیے آیا، اور پیشی کے موقع پر اس کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دیا ہے، وہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے۔ غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا، جو گرفتار تھا، پھر ملک میں احتجاج ہوا، لیکن وہ شخص کراچی میں بھی تھا، وہ شخص لاہور میں بھی تھا، وہ شخص فیصل آباد میں بھی تھا، وہ شخص سیالکوٹ میں بھی تھا، وہ شخص گجرانوالہ میں بھی تھا، ہر جگہ پر وہ موجود تھا، پشاور میں بھی تھا۔ یہ مقدمے بنائے گئے ہیں، حالانکہ وہ شخص صرف اور صرف اسلام آباد میں تھا۔ اور جس طرح مقدمے بنائے جا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو تھکا کر ڈرایا جائے کہ وہ سیاست چھوڑ دیں، ملک چھوڑ دیں، لیکن وہ ملک چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ اور آج انہوں نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے میں آزاد نہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ یہ وہ بیان ہے جو کہ عمران خان صاحب دے چکے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص قتل ہوتا ہے پشاور میں، وکیل صاحب، اور وکیل صاحب کے قتل ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد عطا تارڑ صاحب جو ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی عمران خان نے کیا، حالانکہ اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی سراغ نہیں ہوتا۔ پھر فیملی کا بیان بھی سامنے آتا ہے، بیوہ کا بیان بھی سامنے آتا ہے کہ جی اس کے بھائی نے مروایا ہے، لیکن اس کو پھر خاموشی سے غائب کروا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان نے کی۔ پھر اس کا ایک اور رشتہ دار سامنے آتا ہے کہ جی یہ خاندانی دشمنی تھی، اس کو بھی پھر غائب کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔
یہ حقیقت جو سب جان رہے ہیں کہ اصل مقصد، چوروں کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ منصف سے چھٹکارا پایا جائے. آگے آپ خود سمجھدار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.